نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ انبیاء کا یہ دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے متعلق کچھ بنیادی باتیں عرض فرمانی اور مشرکین کا جو ایک غلط گمان و خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ شاعر ہیں یا یہ کچھ خواب دیکھ لیتے ہیں جو رات میں آ کر بیان کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے اور یہ بات ارشاد فرما دی کلیے کے طور پر، قاعدے کے طور پر کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو نبی بنایا اور ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے روانہ کیا، اور اسی سلسلہ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف، یعقوب، موسیٰ اور عیسیٰ اور سارے پورا سلسلہ ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی انسانیت کے ساتھ انتہائی کرم اور رحم کا مظہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے پیس ڈالا، یعنی جن کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا کوئی وجود باقی نہیں، اور اس کی سزا یہ یعنی ان کی ساتھ اللہ کا معاملہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ اپنے اوپر ظلم کرے۔ ظلم سے مراد یہاں پر اصلاً ظلم کی جو لغوی تعریف ہے یعنی ڈیفینیشن آف ظلم کیا ہے، یعنی ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ عربی زبان میں ظلم کی تعریف کی گئی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے مقام و مرتبے کے علاوہ میں رکھ دینا، یعنی جو چیز جس مقام و مرتبے کو چاہتی ہو اس کو وہ مقام و مرتبہ نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ سالن میں نمک کا ڈالنا، یہ ظاہر بات ہے کہ اس سے سالن میں مزہ ذائقہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر سالن میں شکر ڈال دی جائے تو یہ بدمزہ ہوگا، یعنی ظلم ہوگا، یا اس کے بالعکس۔ تو یعنی جو چیز جس مقام و مرتبے کے حامل ہو اس مقام و مرتبے کو نہ پہنچ کر کے اس پر اس کے مرتبے کو گھٹا دینا، یہ بھی ظلم۔ اور یہاں ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ بستیاں اللہ تعالیٰ پر ظلم کر رہی تھیں کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اس کی ذات و صفات میں شرک کر کے، اس کے احکامات میں شرک کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے کارندوں اور پیغمبروں کی نافرمانیاں کر کے، ان کی دعوت کو جھٹلا کر اور جھٹلا کر، تو اس نتیجے کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے دو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس کو کہتے ہیں قانون مکافأہ، یعنی قانون جزا، سزا۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی یا کسی قوم کو اس وقت سزا دیتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے نافرمان ہو جائے کہ وہ ظالم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قرار دے دی جائے، تو پھر صفحہ ہستی میں دنیا پر اس کو باقی رہنے کا کوئی بھی جواز باقی نہیں رہتا، پھر وہ دنیا میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اور ہر گویا کہ بستی کے لیے اختیار فرمایا ہے، اور اس سے کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملت مستثنیٰ نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی چیز ہم اور آپ بھی مستثنیٰ نہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل، اپنے پوری کلیکٹیو اور اپنی پوری اجتماعی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم اللہ کے نافرمان اور ظالم ہیں، تو دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مٹا دے گا۔ پھر اس میں یہ فرق نہیں کیا جائے گا، تمیز نہیں کی جائے گی کہ تم قرآن کے ماننے والے ہو یا تم مسلمان ہو یا تمہاری دنیا میں اتنی بڑی طاقت ہے، اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حیثیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ ظلم کر رہی تھیں، اللہ کی نافرمانی کر رہی تھیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہی تھیں، اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کر رہی تھیں، انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کی نافرمانی کر رہی تھیں، اور وہ جو راستہ مستقیم ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس راستے سے وہ دور ہو گئی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے ان کے بعد ان کے مقابلے میں اور ان کی جگہ دوسری قوم کو کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ کوئی یعنی روزگار دنیا کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری نہیں کسی ایک قوم کے اللہ تعالیٰ کہ مجبور ہے کہ اگر یہ قوم ختم ہو گئی تو پھر لوگ کہاں سے لائیں گے۔ یعنی یہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، دنیا کوئی انڈسٹری نہیں کہ جس میں ہمہ وقت ایک بہترین ورکرز کی ضرورت ہے اور
انڈسٹری کا جو مالک ہے وہ ورکر کی اسٹرائک سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے ورکرس کو کوئی برا بھلا کہا اور اسٹرائک کر دی تو میرا کام رک جائے گا۔ تو یہ دنیا اس قسم کی انڈسٹری نہیں، اور اس میں انسانوں کی حیثیت ان ورکرس کی طرح نہیں کہ اگر وہ اسٹرائک پر چلے جائیں تو وہ یہ کہ نعوذ باللہ خدا جو ہے اس کی خدائی کہیں نہ کہیں زد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور انسان کی حیثیت مخلوق کی ایک ادنا غلام کسی ہے۔ اگر وہ غلام اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے گا سنبھلنے کی، خیر اختیار کرنے کی اور نیک بن جانے کی۔ لیکن اگر وہ اس مہلت کو بھی گنوا دے گا اور اپنے قول، اپنے عمل، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے تمام گویا کے احوال سے یہ بات ثابت کر دے گا کہ وہ دنیا میں اور اس دنیا کی زندگی کے گزارنے کے وہ بہتر قوم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے مٹا دے گا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پھر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، قرآن فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہماری پکڑ کا احساس کیا، جب ان کو لگا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو پھر فوراً وہ عذاب سے ایڑی لگا کر بھاگنے لگے۔ یعنی جب دیکھا کہ اب پکڑ آنے والی ہے، اب سزا ملے گی، تو فوراً بھاگنے لگے، کسی طریقے سے بچے۔ قرآن فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ طریقہ اب یہ قومیں کیسے کرتی ہیں، یعنی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ عمل اصلاً قوموں کے اندر کیسے ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن مجید نے خود اس کی بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں، قوم عاد و ثمود کے واقعات، قوم لوط کے واقعات اور قوم نوح کے واقعات، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا مکالمہ بھی قرآن مجید میں درج کیا گیا ہے کہ جب پورا ہر طرف سے پانی امنڈنے لگا تو ان کا بیٹا ایک پہاڑ کی طرف جا کر کے اس نے پناہ لینے کی کوشش کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے آج لا یعصمک، تمہیں کوئی چیز اللہ کے علاوہ پناہ نہ دے۔ تو اس نے فرمایا کہ نہیں یعصمنی، یہ پہاڑ جو ہے مجھے حفاظت میں لے لے۔ اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک وہ طوفان یا وہ لہر جو تھی وہ دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، ان کا لڑکا اس میں غرق ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس طریقے سے قومیں بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں جس وقت عذاب دیکھ لیتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو ہمیں اقوام عالم کی تاریخ اور ان کا پورا یعنی زندگی کو جب ہم ان کی یعنی قوموں کی جب ہم بایوگرافی پڑھتے ہیں تو ایک فرد کی شخصیت بایوگرافی اور اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا یہ کہ قوموں کے اتار و چڑھاؤ عروج و زوال کی جب ہم بایوگرافی پڑھتے ہیں قرآن مجید کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی قوم دنیا سے جو فنا ہوتی ہے ان کی پھر بہت ساری اپنی ایسے غلط رویے اور ایسے غلط ان کے اصول وہ اختیار کرتے ہیں جس سے دنیا سے وہ پورے طور پر سب حیثیت سے مٹا دیا جائے۔ جیسے کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت طاقتور قوم امریکی قوم، دنیا میں ہر طرف طاقت کا ایک مظہر، اب وہ جس طریقے سے اس کی ایک فحش غلطیاں اور بہت سنگین جو اپنے گویا کہ قومی طور پر جو غلطیاں کر رہی ہیں اس بات کی ضمانت ہے کہ اب عنقریب ان کا زوال لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں اور ان پر جب وہ ہمارے عذاب کو کا احساس کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایڑی کی قوت لگا کر یعنی فوراً بھاگنے کی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا ترکضوا، دیکھو آپ بھاگنے کی کوشش نہ کرو، ورجعوا، بلکہ لوٹو اسی زندگی اور اسی خوشحال زندگی کی طرح، الی ما اترفتم فیہ، جس میں تمہیں مزے آ رہے تھے، لوٹو اسی نافرمانی کی زندگی کی طرف جس میں تمہیں مزے آ رہے تھے، اور مساکینکم، اور ان گھروں میں جن کے اندر تم ابھی تک اللہ کی نافرمانی کرتے چلے آ رہے تھے، انہی گھروں میں جا کر کے حفاظت اختیار کرو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جا سکے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، پھر جب عذاب دے کر ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ بدبخت اور یہ ظالم اور یہ کہ اللہ کی طرف سے پکڑے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ واقعی ہم ظالم تھے، یعنی ہم نے واقعی اپنے اوپر ظلم کیا، یہ ہم نے سیدھی سی بات نہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری زندگی نہ گزار کر کے اللہ کی نافرمانی اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی دنیا کی زندگی بھی تباہ کر لی اور آخرت کے انجام میں بھی ہم ناکامیاب ہو گئے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، قرآن فرماتا ہے کہ پھر برابر وہ اسی طریقے سے پکارتے رہے اور برابر وہ یہی واویلا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو بالکل حصیداً خامدین، کھلیان کر دیا، یعنی کھیت جب کاٹ کر کے جمع کر لیا تھا تو کھلیان کہتے ہیں، حصید کہتے ہیں وہ کھیتی جو کاٹ لی جاتی ہے، تو ہم نے ان کو آخرکار ایک کھلیان بنا دیا، بالکل رسوا اور شرمسار، یعنی ان کی کھیتی کاٹ دی گئی، جیسے انسان یعنی
بالمشابہ کھیتی کی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اگاتا ہے، پھر وہ لہلہاتا ہے، قوتیں حاصل کرتا ہے اور دنیا میں طاقتور ہو جاتا ہے، پھر جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اپنی قوتیں ضائع کر دیتا ہے، وہ ضائع کر کے بالکل سوکھے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس کی بھوسے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک آفاقی قانون ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے بلکہ ہر شے کے لیے کہ جو چیز اللہ کے نظر میں ان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ابدی قانون ہے، یعنی اگر کوئی چیز ان پروڈکٹیو ہے، آپ کے گھر میں کوئی چیز پرانی ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے۔ یہ ہمارا بھی معاملہ ہے، اگر وہ میری گاڑی جس پر میں ایک زمانے تک ٹریول کرتا رہا کل خراب ہو جائے، ان پروڈکٹیو ہو تو کیا کریں گے؟ آپ کباڑے میں پھینک دیں گے۔ یہ ہم بھی یہی، ہمارا بھی تو یہ رویہ ہے، جو خالق کا رویہ ہے وہ اس مخلوق کا بھی رویہ ہے۔ تو خالق بھی یہ کہتا ہے اگر تم ان پروڈکٹیو ہو گئے، اگر تمہارے اندر سے کوئی پروڈکشن نہیں آ رہا، تم اللہ کے دین کی داعی نہ بن سکے، تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان و مال کو خرچ نہ کر سکے، اگر تم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر خرچ نہیں کر رہے تو اللہ کی نظر میں تم ان پروڈکٹیو ہو۔ اور جب کوئی شے یا کوئی چیز اللہ کی نظر میں ان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے تو جس طریقے سے ہم بیکار چیزوں کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں بھولے میں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ایسی قوموں کو اور ایسی نسلوں کو جو اس کے نظر میں ان پروڈکٹیو ہوتی ہیں بھولے پر پھینک دیتا ہے یا اس کو کھلیان بنا کر کاٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ابدی قانون۔ اس سے یہ بات بھی مراد ہے، یعنی اس سے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ امت جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی، جس کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان یعنی ہم کو امت بنایا، اگر ہم ان پروڈکٹیو ہو گئے، اگر ہم اس دنیا میں خیر کا مظہر نہ بن سکیں، اگر ہم اس دنیا میں خیر کو دنیا میں قائم نہ کر سکیں، اگر ہم اپنی قول و عمل اپنی عملی جدوجہد سے اس دنیا میں خیر کو پریویل نہ کر سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نظروں میں ان پروڈکٹیو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا سے ویسے ہی مٹا دے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے انجام کو قرآن مجید کی ان آیات میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کا ابدی قانون جس کو ہم خود بھی اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ بھی اختیار کرتا ہے ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے یہ قانون اختیار کرتا ہے۔ جو چیز ان پروڈکٹیو ہوتی ہے، وہ شجر جو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کو اس طریقے سے کھلیان بنا کر شرمسار اور نامراد کر کے چھوڑ دیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق جو فرمائی ہے، ہم نے اس کو کھیل کود کے لیے نہیں فرمائی، یعنی ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق کھیل کودنے کے لیے نہیں کی۔ ہم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور اس میں ہر ایک چیز جو ایک منظم اور ایک مستحکم طریقے سے ایک نتیجہ خیز بنتی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ صرف ہماری کھیل کود کرنے کے لیے ہم نے کوئی کھلونا بنایا ہوا ہے جس سے ہم دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، یعنی آدمی کھیل کود کا سامان اس لیے بناتا ہے تاکہ اس سے تھوڑے وقت کے لیے دل بہلائے اور بس اس کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیں۔ تو یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، یہ کھیل کود کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھیل کود کرنا چاہتا ہے، بلکہ ہر چیز کا نتیجہ خیز ہونا، ہر ایک عمل کا نتیجے میں تبدیل ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک حکیم و خبیر ہے، اس نے اس دنیا اور آسمان و زمین کو صرف کھیل و کود کے لیے بنایا، بلکہ نتیجہ انگیزی کے لیے اور پروڈکٹیوٹی کے لیے بنایا، یعنی انسانی زندگی کا ہر احوال سے گزر کر نتیجہ خیز بنتے چلے جانا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں عبث اور بیکار نہیں کرے۔ جیسے سائنس کی زبان میں، سائنس کی ڈیفینیشن میں کہا گیا کہ سائنس وہ ہے جو ہر وقت تبدیل ہوتی رہتی ہے، جتنا ہم اس کو جانتے ہیں اتنا زیادہ وہ انون ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الانفس والآفاق، کہ دنیا زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہر پل زندگی تبدیلی کو چاہتی ہے، وہ اس بات کی غماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو یوں ہی بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا، اس کا کوئی نتیجہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، جس وجہ سے اللہ نے اس پوری کائنات میں انسان کو اور انسان کی تمام زندگیوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما خلقنا السماء والارض، تم آسمان و زمین پہ غور کرو، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا اس لیے کہ صرف ہم ان سے کھیل و کود کریں، وما بینہما، یا ان کے درمیان جو قوتیں ہیں، لاعبین، یہ کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کی گئی، یہ محض صرف ایک بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ اس سے تھوڑی دیر دل بہلا کر کے آدمی خوش ہو جاتا ہے،
وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہمیں کھیل کود کرنا ہوتا، اگر ہمارا مقصد تمہیں پیدا کر کے آسمان و زمین کو پیدا کر کے ان تمام قوتوں کو اس دنیا میں رکھ کر صرف کھیل اور کودنا ہوتا تو لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو کھیل کود کرنے کے لیے ہم کوئی اور سامان بھی کر سکتے تھے، اور ہم اس پر قادر ہیں، ایسا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہمیں کھیلنا ہی کودنا مقصود ہوتا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، تو ہم اپنی طرف سے خود کھیل کودنے کا سامان کر لیتے۔ اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ایسا کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا، ہم اس معاملے میں آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو چاہیں کریں، چاہے تو کھیل کود کے لیے بھی ایک نئی دنیا بناتے ہیں جہاں پر صرف ہم اس کو کھیلیں کودیں وہ تباہ کرتے ہیں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ پورے نظام کون اور یہ پورے نظام زندگی جو ہر ایک چیز ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹڈ ہے اور ایک چیز دوسرے کے بغیر وجود پذیر نہیں ہوتی، انسانی زندگی کا جوہر دوسری زندگی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، تو کیا یہ چیز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے اس پوری زندگی کو اور اس میں رہنے والے ہر اجزاء کو ایک کل سے جوڑ کر نتیجہ خیز بنانے کے لیے جو اتنی زیادہ کوشش کی ہے، تو کیا یہ عبث ہے، کیا یہ کھیل کود کے لیے؟ تم اس میں غور تو کرو نا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک درخت میں ایک پتا بھی اٹھتا ہے وہ بیکار نہیں ہے، وہ کوئی نتیجہ خیز بنانے کے لیے اٹھتا ہے۔ اگر کسی پھل کسی پیڑ میں کوئی پھول بھی اگتا ہے جس کو ہم بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ چیز کس فائدے کی، مثال کے طور پر گلاب کے اندر اس کی ٹہنیوں میں جو کانٹے اگتے ہیں بظاہر محسوس ہوتے ہیں کہ وہ کس کام مصرف کے ہیں، لیکن وہی کانٹے نہ ہو تو پھول کی کوئی حیثیت نہیں، جو دل چاہے گا کوئی بھی جانور اس پھول کو چبا لے، تو وہ پھول کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کانٹے اگاتا ہے شرط۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے موقع بے فائدہ کھیل کود کرنے کے لیے پیدا نہیں کی، تو اس میں غور کرو، فکر کرو۔ اگر تم اس نتیجے تک پہنچتے ہو کہ ہر چیز نتیجہ خیز ہے، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کو اپنے ساجی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی رسول نہیں بھیجے، تو یہ پھر بالکل غلط بات ہے اور بالکل غیر نتیجہ تم نے نکالا ہے، غلط نتیجہ نکالا ہے ان چیزوں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتی ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کے ذریعے سے باطل کو کوٹ دیتے ہیں، باطل کو ہم حق کے ہتھوڑے سے پیٹ دیتے ہیں۔ فیدمغہ، تو یہ حق باطل کے دماغ کو نکال لیتا ہے۔ دماغ یدمغ مطلب دماغ، یعنی اس کے دماغ کو کشید کر لیتا ہے۔ جب حق باطل پر چوٹ مارتا ہے تو اس کے دماغ کو نکال دیتا ہے، یعنی اس کے اندر سے پوری قوت ضائع کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، تو جب باطل میں سے اس کا دماغ، اس کا انٹلیکٹ، اس کی قوت، اس کا ایک طریقے سے شوڈو نالج جس پر وہ قائم تھا ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پورے کا پورا ختم ہو جاتا ہے، اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے غبارہ ہے، اور غبارے میں زندگی کیا ہے؟ ہوا ہے۔ غبارے کی حیثیت غبارہ کب بنی؟ جب اس میں ہوا بھری گئی، آپ اس میں سے ہوا نکال دی تو اس کو کوئی غبارہ کہنے کو تیار ہے۔ ایسے ہی باطل کیا ہے؟ بظاہر ایک بہت جٹل اور بہت ہی کمپلیکس قسم کا غبارہ ہے، جس کو دیکھ کر آدمی ڈرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ بس حق آتا ہے اور اس میں ہلکی سی ایک دبغ دیتا ہے، اس میں ایک ہلکی سی چوٹ مارتا ہے اور اس کے جوہر کو خارج کر دیتا ہے، تو غبارے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ بالکل سکڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ ظَاهِرٌ، تو اس طریقے سے وہ بالکل اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے۔ تو یہ حق کی قوت ہے کہ جب وہ باطل پر پڑتا ہے تو وہ بالکل باطل کو دھراشائی کر دیتا ہے، بالکل اس کو تراشیدہ، بالکل گویا کہ پاش کر دیتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، لیکن تباہی تم لوگوں کے لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس باطل کو، اس باطل خداؤں کو کیسے کیسے وصف بیان کرتے ہو کہ یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا جو ہے حکمت والا ہے، یہ بڑا دانا ہے، اور یہ ہمیں رزق دے گا، اور یہ اولادیں دے گا، اور یہ ہماری حفاظت کرے گا، اور یہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا، اور یہ ہمیں دنیا میں ترقی دے گا۔ تم ان تمام چیزوں، قوتوں اور تمام نظریات کو اللہ کے بالمقابل اس کے وصف کے ساتھ شریک کرتے ہو، تو بھائی تمہارے لیے ہے اور گویا کہ خرابی تمہارے لیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمائی کہ جس باطل کی تم پرستش کرتے ہو، جس باطل کو تم پرستار بن گئے، جس کے تم پجاری ہو، جس کی قوت سے جتنی ہے کہ جب حق کا ہتھوڑا یا حق کی قوت اس پر چوٹ کرتی ہے تو بالکل اسی طریقے جس طریقے سے غبارے میں سے ہوا نکل جائے اس کی کوئی قوت باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے باطل میں سے جب اس کے جوہر کو کشید کر لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قوت باقی نہیں رہتی، وہ بالکل بے زندگی اور بے عمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو تباہی ان لوگوں کے لیے، اصلاً باطل کی تباہی نہیں، اصلاً ان لوگوں کے نظریوں کی، ان لوگوں کے افکار کی، ان لوگوں کے ذہنوں کی تباہی ہے جو اس باطل کو، جس کے اندر قوت بھی نہیں ہے، جس میں اندر کوئی یعنی گویا کہ ویٹ بھی نہیں ہے، اس کو دیکھ کر اس کے پرستار بنے گا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ ایک آدمی مورتیوں کیوں پوج رہا ہے، اس میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی تو کوئی قوت نہیں، لیکن بس ایک چیز کو اپنے ذہن میں تصور کر کے اس کو پوج رہا ہے۔
ایک آدمی کسی شخص سے کیوں خوف زدہ ہے، کسی حاکم کے، کسی ظالم کے سامنے کیوں دبا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے ظلم سے ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ تو قرآن مجید جس فکر کو پروان چڑھاتا ہے، جس نظریے کو انسانوں کے ذہن میں پیوست کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ خوف صرف اللہ سے، ڈر صرف اللہ سے، امید صرف اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہی سے دعا کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ باطل میں وہ قوت نہیں ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف آمادہ کر سکے، یا اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ جو انسان کو اپنا غلام بنا سکے، کیونکہ اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب حق اس پر پڑتا ہے تو وہ اس کو بالکل چکنا چور کر دیتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تباہی تو ان لوگوں کے لیے جو اس باطل کو بڑا سمجھ کر اس کو پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر اس کا ہمسر کرتے ہیں، تو تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً اس رکوع کی اور یعنی سورہ انبیاء کی 18 آیات یہاں پر مکمل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم ورفعني وإياكم بالآيات الحكيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔